زینب اتنی سی ہیں آپ اور کام آپ اتنے بڑے بڑے کر رہی ہیں, مطلب جس وقت میں یہ سارا سب کچھ اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑی ہی ایکسپیرینس کوئی خاتون میرے سامنے بیٹھی ہوں گی. کلائمیٹ چینج پر آپ کب سے کام کر رہے ہو؟ میں 8th گریڈ میں تھی. سے 3 سال ہو گئے جب مجھے فرسٹ ریئلائز ہوا کہ کلائمیٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے ہم نے جو سویلائزیشن صدیوں کے بعد بنائی وہ اگلے کچھ 100 سال میں تباہ ہو جائے گی. تو اس کے بعد اس ریئلائزیشن کے بعد گریجول اسٹڈی, آبزرویشن, ان سب چیزوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بات ابھی نہیں کریں گے تو وقت بہت جلدی گزر جائے گا. اور مجھے یہ بتاؤ زینب کہ کلائمیٹ چینج پر کام کرتے ہوئے مختلف فورمز پر آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, انٹرنیشنلی اور نیشنلی, اب تک کن فورمز پر آپ اس معاملے کو ہائی لائٹ کر چکے ہو؟ 2021 میں پری کاپ 26 ایک ایونٹ ہوا تھا اٹلی میں, اس کا نام تھا یوتھ فار کلائمیٹ کانفرنس, جس میں دنیا بھر سے ہر ملک سے ڈیلیگیٹ سلیکٹ ہوئے تھے اور مجھے پاکستان کا مندوب سلیکٹ کیا گیا. وہاں پہ آئی واز ون آف دی ینگسٹ ڈیلیگیٹس دیر. تو وہ 3 دن کی کانفرنس تھی جس میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ بات کی, اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں بات کی. اس کے بعد پچھلے سال USA میں اسی کانفرنس کا 2nd چیپٹر ہوا, اور اس پچھلے سال اکتوبر میں ورلڈ میئرز فورم تھا بیونس آئرس ارجنٹینا میں, وہاں مجھے پاکستان کا ڈیلیگیٹ سلیکٹ کیا. وہاں میں نے ایک تقریر کی گرین جابس کے بارے میں, گرین ریولوشن کے بارے میں, اور کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے سے متعلق جتنے میئرز وہاں موجود تھے ان کے سامنے, اینڈ آئی ریسیوڈ اے اسٹینڈنگ اوویشن فار اٹ. ان سب نے کھڑے ہو کے میرے لیے تالی بجائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اعزاز تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے علاوہ ہم سب کی ایک انڈیویجولی ذمہ داری بھی ہے, ہر شخص کی, اسپیشلی وہ جو پور کنٹریز سے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز اور ترقی پذیر ممالک سے ہیں, کیونکہ ہم وہ ممالک ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کنٹریبیوشن تو بہت نہ ہونے کے برابر, لیکن نقصانات ہم ہی سب سے زیادہ بھگتیں گے. تو اس پر جب بھی بات ہوئی اور جب بھی آپ نے بھی اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہوگا کہ 0.1% سے بھی کم ہے ہمارا کنٹریبیوشن, لیگ کہاں پر کر رہے ہیں, یا کیا بڑے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے, یا ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے اٹھا نہیں پا رہے؟ آپ کو پرابلم کہاں پہ نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کیس تو ہم بہت اچھی طرح اٹھا رہے ہیں. ہم نے ایک تو کاپس ہوتی ہیں ہر سال جس میں ہر ملک آتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے, لیکن پاکستان کا مسئلہ اتنا سنگین ہے, اتنا سنجیدہ ہے کہ پھر ہم نے جنیوا کانفرنس رکھی اس سال کے شروع میں, جس میں پاکستان کا واحد ایجنڈا پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کرنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کلائمیٹ کا معاملہ ایک بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہی ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ ممالک جو ذمہ دار ہیں اس کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے کے لیے, وہ اس مسئلے کو اب حل کرنے کے لیے اور اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی اینٹی, کوئی بھی شخص یا ملک کو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی کرائم کرتا ہے, تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ خود نہیں بھگت رہا, کلائمیٹ چینج کی صورت میں باقی ممالک بھگت رہے ہیں. تو اس کا ازالہ پھر کلائمیٹ جسٹس کی صورت میں ہوتا ہے, کلائمیٹ فائنانس کی صورت میں ہوتا ہے. یہ ٹرمز ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھنا ہے, لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جیسے ہیٹ ویوز آتی ہیں, ہمارے سیلاب, ہمارے یہ تمام جیسے ہمارے لوکاسٹ اٹیکس, ٹڈی دل کے اٹیکس, یہ سب کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے. اور ہماری اکانومی, ہم پہلے ہی ڈیولپنگ ہے, ہمیں پہلے ہی کمزوری کا شکار ہیں ہم, لیکن اس مسئلے سے, کلائمیٹ چینج کے اس تھریٹ سے ہمارے مسئلے مزید خراب ہوں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہے بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ انڈیویجولی جو ہے نا, ہماری پرفارمنس بڑی ہی نل بٹا نیل ہے. ہم وہاں پہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہوتے, ساری کی ساری ذمہ داری ہم حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا ہے یا انہیں وہ کرنا ہے. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو ہم لوگوں کو نظر آ گیا کہ ہماری کنٹریبیوشن 0.1% ہے, کہ تھوڑی سی نالج آپ ہمیں اس بارے میں بھی دے سکتے ہو کہ وہ کون سے ایسے کنٹریز ہیں, کوئی سے ایسے 3 یا کوئی سے ایسے 2, جن کی کنٹریبیوشن پولوشن پوائنٹ آف ویو سے یا کلائمیٹ نیگیٹیوٹی میں سب سے زیادہ ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب بہت آسان سا ہے. گلوبل نارتھ, ہم دنیا کو 2 زاویوں سے دیکھتے ہیں, ایک تو گلوبل نارتھ ہے اور ایک گلوبل ساؤتھ ہے. گلوبل ساؤتھ میں زیادہ تر ممالک وہ ترقی پذیر ہیں یا ترقی یافتہ بالکل بھی نہیں ہے, لیسٹ ڈیولپ کنٹریز, آئی لینڈ کنٹریز. اور جو گلوبل نارتھ ہے اس میں لیڈنگ کنٹریز آتے ہیں جنہوں نے پچھلی صدیوں میں کالونائزیشن لیڈ کی, جو امپیریلزم لے کے آئے, USA, UK, چائنا, یہ سارے جو امپیریلسٹ کنٹریز ہیں ان کی فاسل فیول ایمیشن سب سے زیادہ ہیں.
اور ان کے اوپر نقصان بھی سب سے کم ہے. اور یہ کالونائزیشن اور امپیریلزم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو فاسل فیولز انڈسٹریز کو بڑھاؤ دیتی ہیں, اور فاسل فیولز انڈسٹریز جیسے ہماری کوئلے کی انڈسٹری, ہمارے فیول کی انڈسٹری, یہ کنٹریبیوٹ سب سے زیادہ کرتی ہیں کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے میں. اور جب ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں, تمام کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اس بات پہ متفق ہیں اور کلائمیٹ سائنٹسٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اگر وقت میں کلائمیٹ چینج کو سالو کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ان انڈسٹریز کو ختم کرنا. کیونکہ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت امپاسبل سی بات ہے, ہماری تو پوری دنیا, پوری اکانومیز ان فاسل فیولز کے طریقوں پہ ڈپینڈنٹ ہے, لیکن ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے, یا تو ہمیں اپنی بقا چاہیے یا وقتی مشکلات سہ لیں. ایگزیکٹلی ایسا ہے. انڈیویجولی اب مجھے بتاؤ کہ انڈیویجولی ہم کس طرح سے اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں, یا پھر چھوٹی چھوٹی جیسے سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے, اور جیسے گلی محلے میں یا گارڈننگ, کیا کیا کر کے ہم لوگ کلائمیٹ چینج پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں انڈیویجولی تو ایک تو پلانٹیشن طریقہ ہے, ہم پودے لگائیں, لیکن اس سے بھی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. جیسے اس کو دیکھیے ایک 100% سولوشن ہے تو اس میں سے فرض کریں 5% پودے لگانا ہے, پلانٹیشن ہے. 50% آئی وڈ سے فاسل فیول انڈسٹریز کو ختم کرنا ہے. اس میں بہت بڑا حصہ ایویشن انڈسٹری کا ہے, جو جہاز اڑتے ہیں ان میں بے شمار فیول جلتا ہے, اور یہ سب کچھ ہمارے انوائرمنٹ میں ہی تو جا رہا ہے. اوشنز میں دیکھیں پولوشن ہے, تو سولوشنز ایز آئی سیڈ پودے لگانا تو انڈیویجولی ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہماری یوتھ یا ہمارے سوشل میڈیا یوزرز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے, انٹرنیٹ سے انفارمیشن لیں, اس مسئلے کو سمجھیں, اس کی سنگین حالت کو سمجھیں اور آواز اٹھائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس چاہیے, اور اس بات کو متواتر طور پہ کہتے رہیں اور ڈیمانڈ کرتے رہیں کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس چاہیے, اور ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے, ہم اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کریں گے, اور ہم جسٹس لیں گے. کیونکہ یہ ایکٹیویزم ہمیں لگتا ہے کہ بہت انسگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان ریالٹی از ویری سگنیفیکنٹ. اٹس دی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز سولوشن. انشاءاللہ ویل گونا ڈو دس. اور لاسٹلی مجھے اب یہ بتاؤ کہ اتنا اچھا بول لیتی ہو آپ, ٹھیک ہے, اتنے اچھے طریقے سے اس معاملے پر بات کر لیتے ہوئے, ایکسپرٹیز ماشاء اللہ ڈے بائی ڈے آپ کی اس میں اور انہینس ہوتی چلی جا رہی ہیں. وٹ آر یور فیوچر پلانس؟ My future plans are just constantly representing Pakistan. پاکستان کی آواز اٹھانا ہر موقع پہ, ہر کانفرنس پہ, چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو, چاہے وہ ان پرسن ہو, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے شاید مجھ سے پہلے والی جنریشن تو بچ کے نکل جائے. میری جنریشن وہ جنریشن ہے جس پہ سب سے پہلے امپیکٹس ہوں گے کلائمیٹ چینج کے, اور ہماری جنریشنز کے بعد جو نسلیں آئیں گی ان کے پاس سروائیول کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو آنے والی نسلوں کے لیے, آئندہ زندگی کی اور دنیا کی بقا کے لیے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اسٹڈیز تو ساتھ چلتی رہتی ہیں, ایجوکیشن بھی چلتی رہتی ہے, لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ کریئر تو امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا جو سروائیو ہی نہ کر سکے. ویری نائسلی ٹاکنگ ٹو یوز ہے نا, ماشاء اللہ. میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں اس میں آپ کا ساتھ دیں, اور ہمیں ایسے ینگسٹرس چاہیے, کیونکہ ریسنٹلی ابھی ہم لوگوں نے یہ جو پچھلا ویک تھا وہ ویمنس ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا, اور ابھی بھی مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر کانفرنسز, سیمینارز جو ہیں وہ آرگنائز کیے جا رہے ہیں. تو یہ بچے اب ہمارا فیس ہیں, یہ آگے چل کر ہماری یوتھ کو پروموٹ کریں گے, اور ہم ان کے ساتھ اپنی سکسیس سٹوریز جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ یہ ہیں ہماری ویمن جنہوں نے اس معاشرے کو بڑا مضبوط اور بڑا کامیاب بنایا ہے.